پاکستان میں کیا ترقیاتی فنڈز پر حق صرف وزیر اعظم کے حلقہ انتخاب کا ہی ہوتا ہے؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی اور میں ہوں نوشین عباس. قومی اہمیت کے منصوبوں سمیت کئی علاقوں سے ترقیاتی کاموں کے فنڈز وزیر اعظم کے انتخابی حلقے گوجر خان منتقل، لیکن لوگ مزید کے طالب. تو راجہ صاحب نے پہلے بھی بہت سارے کام کرائے، لیکن اب ان کے پاس اختیارات ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارے سارے مسئلے صحیح طریقے سے حل کریں. بی بی سی کی انویسٹیگیشنز نے افغان پولیس میں بدعنوانی اور نوعمر لڑکوں سے جنسی بدسلوکی کے واقعات کا انکشاف کیا ہے. ان موضوعات کے ساتھ ساتھ سیربین میں یہ بھی شامل رہے گا کہ غرب اردن میں اسرائیل کی فوجی حراست میں ہلاک ہونے والے فلسطین نوجوان کے جنازے پر کشیدگی اور جھڑپیں، اور دیکھے گا کہ تیل اور گیس کی دولت سے اپنے لیے ایک مالا مال ثقافت تخلیق کرنے میں خلیجی ریاست قطر کس حد تک کامیاب ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. میں ہوں عالیہ نازکی. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر وزیر اعظم آپ کے حلقے سے ہوں تو اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ گوجر خان جو موجودہ وزیر اعظم کا حلقہ ہے، اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. وزیر اعظم کے انتخابی حلقے میں اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات سے قبل دھاندلی کہا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ انتخابی تاریخ کا اعلان ہونے سے پہلے سب جائز ہے. گوجر خان سے امبر شمسی. اس کنویں سے آج تو پانی نکل رہا ہے، لیکن سارا سال یہ قسمت کہاں. زوبیا کے گاؤں میں پانی کی قلت کے علاوہ گیس بھی نہیں ہے، اسی لیے انہیں دور سے لکڑیاں جمع کر کے لانا پڑتی ہیں. جی ٹی روڈ سے 18 کلومیٹر دور ضلع جہلم کے اس گاؤں میں بنیادی ضروریات مشکل سے ملتی ہیں. ادھر اسکول نہیں ہے تو کافی بچے ہیں، اس وجہ سے پڑھ بھی نہیں سکتی کیونکہ کرایہ بہت زیادہ ہے گاڑیوں کا. تقریباً 21-22 سال ہو گئے ہیں، ادھر گیس نہیں ہے. گجر خان تک گیس ہے، اس سے آگے نہیں ہے. ضلع جہلم کا یہ گاؤں وزیر اعظم کے حلقے تحصیل گجر خان سے تقریباً 40 منٹ کے فاصلے پر ہے. جیسے جیسے آپ گجر خان سے گزرتے ہیں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آپ کو جگہ جگہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی تصاویر اور ان کے نام کے سائن بورڈ اور افتتاحی بورڈ ایسے نظر آتے ہیں، جس سے احساس ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ ووٹروں میں اپنی مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. صرف سائن بورڈ کے ذریعے ہی نہیں، وزیر اعظم بننے کے 5 ماہ بعد انہوں نے گجر خان میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کئی وعدے کیے. گجر خان تے پٹوار نے عظیم ساتھیوں ایک گل ماڑی پلہ بن لو کہ اس حکومت جو 5 سال اچ کام کرائے میں آنا پچھلے کوئی 100 سال نے کام بھی کٹ کے کہنا چاہے اگو جو کرنا چاہنا وہ بھی کٹ کے کہنا چاہے تے پھر بھی اتنے کام نہیں کوئی کرا سکنا، اے تساں نہیں حکومت کرائے. گجر خان کی تقریباً 8 لاکھ آبادی ہے اور یہ صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل. لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک نسبتاً پسماندہ تحصیل کی قسمت چمکی ہے. یہ اب ہمارے گجر خان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اس گجر خان کی بھی کسی نے سنی ہے، ہم غریبوں کی بھی کسی نے سنی ہے. دیکھ لیں آپ، یہ آپ کے سامنے سڑک ہے، اس کا کیا حال ہے. تو راجہ صاحب نے پہلے بھی بہت سارے کام کرائے، لیکن اب ان کے پاس اختیارات ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارے سارے مسئلے صحیح طریقے سے حل کریں. چاہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے وقت ملتان میں بننے والے فلائی اوور ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی لیپ ٹاپ اسکیم، ایسا تو روایتی طور پر ہوتا رہا ہے. یہ سب پاکستان کی حلقے کی سیاست کا ایک حصہ ہے. تو آخر گجر خان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے انہوں تو اچھا اس لیے نہیں کیا کہ یہ 3-4 مہینے کے بعد تو ویسے الیکشن آنے والے ہیں، تو انہوں نے گجر خان میں 50 ارب روپے خرچ کر دی. اور سب سے زیادہ انہوں نے بددیانتی یہ کی
کہ وہ جو بڑے بڑے بھاشا ٹائم جیسے جسے پورے ملک کا مفاد تھا وہاں سے رقوم نکال کے گجر خان بھیج دی. الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ اس طرح آئندہ انتخابات کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے اور ترقیاتی فنڈ میں سے مزید رقوم کی منتقلی پر پابندی لگا دی گئی ہے. تاہم مقامی سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا جائز حق مل رہا ہے. یہ وہ فنڈز ہیں جو کبھی ہمیں نہیں ملے, ٹھیک ہے جی, لیکن ایسی کوئی نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے فنڈ کاٹ کے ادھر دے دیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کام ہو رہے ہیں, بہت ہو رہے ہیں. جو ہماری ضروریات تھیں, ہمارے نمائندے ہیں وزیر اعظم پاکستان, اس علاقے کے MNA ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کی بیسک ضروریات تھیں. گجر خان میں یونیورسٹی بن رہی ہے, گیس فراہم کی جا رہی ہے, سڑکیں جلد از جلد تعمیر کی جا رہی ہیں. آخر انتخابات کچھ دن ہی دور رہ گئے ہیں. عنبر شمسی, BBC نیوز, گجر خان. گجر خان سے ہماری رپورٹ آپ نے دیکھی. اسی سلسلے میں عنبر شمسی پیپلز پارٹی کے رہنما اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ ندیم افضل گوندل سے ملی اور ان سے پوچھا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن میں سے صحیح کون ہے. ہم اس الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے خود یہ الیکشن کمیشن بنایا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو اگنور کیا, اوور لک کیا. ادروائز الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن کا کام ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے. گورنمنٹ ہے نا, گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہوتی ہے وہ الیکشن جب تک اسمبلی ڈیزالو نہ ہو, جب تک گورنمنٹ ہو, اس تک گورنمنٹ کا فنکشن کو آپ نہیں روک سکتے. ہاں, جو چیزیں ایسی ہوں جس پہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ افیکٹ ہو یا ڈائریکٹ ان کا انپٹ چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں انہوں نے زیادتی کی ہے, لیکن گورنمنٹ پھر بھی برداشت کر گئی ہے. گورنمنٹ کا ٹھیک ہے ان کا, لیکن دوسرے صوبوں میں پنجاب گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں, ٹینڈر بھی لگ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم بہت ساری چیزوں کو الیکشن کمیشن کو ہمیں آزاد ضرور خود کرنا پڑے گا اپنے لیے. آپ نے پنجاب کا ذکر کیا, لیکن ابھی حال ہی میں وزیر اعظم کے حلقے گجر خان میں جو سڑکیں بن رہی ہیں ان کی بھی اپروول ہو گئی ہے. یہ کیا خلاف ورزی نہیں ہے؟ خلاف ورزی نہیں, یہ پرائم منسٹر کی پار ہے. جب ECC یا کیبنٹ یا فائنانس کمیٹی جو ہوتی ہے یا پلاننگ ڈویژن وہ پاورفل ہے, وہ جو فیصلہ کریں وہ اس کو رولز کے مطابق کوئی نہیں روک سکتا. اگر فنڈ ڈائیورشن کی بات ہے تو یہ فنڈ ڈائیورشن کا بھی ایک پورا ایک طریقہ کار ہے. اب یہ نہیں کہ ایک ہی کوئی آرڈر کرے گا تو فنڈ ڈائیورٹ ہو جائے, اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کا پورا طریقہ کار ہے. ابھی انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے؟ نہیں, الیکشن کمیشن اپنے اختیار سے باہر نہیں ہے, لیکن ایک یہ پرٹیکولر میں کہتا ہوں یہ فنڈز کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ہے, جابز کے حوالے سے جو کیا ہے, یہ انہوں نے تھوڑا سا اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے. لیکن گورنمنٹ نے برداشت کیا ہے, گورنمنٹ نے کوئی اس کی وائلیشن نہیں کی. الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. حال ہی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے عدلیہ اور بیوروکریسی کی نگرانی کی, اس پر نظر ڈالی, حکومت پہ کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں, ہم نے ایک تو عدلیہ پہ نظر نہیں ڈالی, ہم نے فائنانشیل ایشوز جو ان کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر رجسٹرار ہوتا ہے اور رجسٹرار کی پاور ہوتی ہیں سارے فنڈز استعمال کرنے کی نہ کرنے کی. جو ججز کا جہاں تک کنڈکٹ کا معاملہ ہے, ججز کی جوڈیشل پاور کا معاملہ ہے, وہاں وہ ہمارے رولز کے مطابق ہمارے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتا اور نہ ہم کرتے ہیں اور نہ ہم کرنے کی ہم نے کوشش کی. باقی جہاں سیاستدانوں کی بات ہے, ہمارے سامنے ہم نے کراس دا پارٹی پوزیشن, کراس دا بورڈ جو بھی ہمارے سامنے آڈٹ پیراز آئے ہیں اس کے اوپر ہم نے ضرور کوشش کی ہے. ہم نے کوئی پارٹی, پیپلز پارٹی, نون لیگ یا کاف لیگ کا کوئی نہیں دیکھا. ایک تاثر ہے کہ اس حکومت کے مدت کے دوران کرپشن میں اضافہ ہوا ہے, کیا الیکشنز پر کوئی اثر ہوگا؟ تاثر ہر دور میں رہا ہے, سویلین گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس کے اوپر رہا ہے اور ہوتا رہا ہے, لیکن یہ کنٹینیوس پروسیس, اداروں کا تسلسل, اداروں کی مضبوطی میں ہی آپ کرپشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. رولز آف لا ابائڈنگ لوگ آئیں گے تو پھر کرپشن انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے. یہ تھے پیپلز پارٹی کے ندیم افضل گوندل جنہوں نے عنبر شمسی سے بات کی. نوشین, کیا گوجر خان سے اس موضوع پر کوئی رائے آئی ہے؟ نہیں, لیکن پنجاب کے شہر فیصل آباد سے ہمیں میسج ملا ہے انجینئر صدف سے, اور وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں ترقی صرف تعلیم کی وجہ سے ممکن ہے. جتنی سڑکیں بنانی تھیں بنا لیں, اب ہمیں تعلیم کو اپنا ترقیاتی منصوبہ بنانا ہے. اور شعیب سلطان کہتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف ووٹ بینک میں اضافہ کرنا ہے. ان لوگوں کو اپنی ذات سے زیادہ عوام کی جیت کا خیال ہوتا تو آج ہم ایک ترقی یافتہ قوم ہوتے.
اور طاہر مجید کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ صرف الیکشن کے دنوں میں کام کروانے والے نہ ان کے ساتھ مخلص ہیں اور نہ ملک کے ساتھ، تو ہماری آج یہ حالت نہ ہوتی۔ اس موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تازہ ترین خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیو بھی موجود ہیں۔ ویب سائٹ پر آپ کی رائے کا صفحہ بھی حاضر ہے، جہاں آپ مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی رائے ضرور بھیجیے گا۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھے گا کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے ساتھ نوجوانوں کی جھڑپوں کی وجہ کیا ہے، اور سیربین میں یہ بھی دیکھے گا کہ افغانستان کی پولیس کے بارے میں BBC کی انویسٹیگیشنز میں کیا انکشافات ہوئے ہیں۔